ذکر اذکار جو ہے نا اس کی طرف بیٹا بہت توجہ ہے، جس کو آپ نا اپنا ہتھیار سمجھیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کو یاد رکھنے والا اور نہ یاد کرنے والا، ان میں فرق زندہ اور مردہ کا، جو ہر لمحہ وہ دعائیں ذکر کرتا رہتا ہے دین میں زندہ، اس کا ایمان مرتا نہیں، وہ جڑا رہتا ہے اپنے رب سے، کبھی کچھ مانگ رہا، کبھی شکر ادا کر رہا، کبھی پناہ مانگ رہا، کبھی معافی میں، اتنے اذکار ہیں نا، کتاب و دعوات الگ چیپٹر اور وہ الگ کتابیں بھی بنی، اذکار مسنونہ ہی آپ لے لے، آپ کو کوئی کمی محسوس، ہر لمحہ دین آپ کے ساتھ ہوگا۔ بستر پر لیٹی ہیں کیا پڑھنا، صبح جاگ آئی ہے کیا پڑھنا، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا، اللہ کے رسول نے اس طرح ہماری زندگی کو گھیر دیا نا ذکروں سے، کسی وقت ہم اپنے رب سے غافل نہیں ہوتے۔ اور جو رب سے غافل ہے نا، بے شک وہ عالم بننے فاضل کچھ نہیں، بے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد نا سانس کی طرح، جس طرح آکسیجن سے میں زندہ ہوں، ذکر جو جاری ہے کسی نہ کسی طرح۔ اور دو کلمے تو حضور نے بہت اعلیٰ فرمائے، آپ حج پر جائیں، عمرہ پر جائیں، یا جہاں بھی رہیں، دو، ایک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار جملے جو نے ان کو فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے بعد قرآن، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکلتی ہیں، اربعون حب اللہ، پیار اللہ کو سب سے پیارے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور دوسرا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یہ تو حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بچہ بچی کہے نا دن میں 100 مرتبہ، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، تو اللہ وہ غلطیاں معاف کرے۔ اور اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا ساتھی کہتا، میں نے آپ کے ساتھ حج کیا، میں نے نہیں دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نے طواف میں، صفا مروہ پر، عرفات میں کوئی ذکر نہیں کیا، نہ کوئی دعا مانگی، یہی کلمہ پڑھتے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو مانگ کر لیں گے نا وہ بن مانگے ان کو ملے گا، جو مانگیں گے نہیں ڈائریکٹ صرف اللہ کو یاد کرتے رہیں گے کہ تو مالک ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، یہی کہتے رہے، اللہ جانتا کہ اس بیچارے کی کیا ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دو ہی آپ جو نا اس پر دھم دیں، اور اس کے ساتھ استغفار ملا لیں۔ استغفار قرآن حدیث بھرا کہ جتنا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے نا کہ آدمی معافیاں مانگے، اللہ کے نبی مانگتے رہے، ان کا معافی مانگنا گناہوں سے نہیں تھا، اس پر تھا کہ کیا ہماری نیکیاں کیسی تیری بار، تیری اتنی اونچی شان جو نماز روز کیا ہے تیری شان، ہم عبادتوں پر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ، وہ کہتے تھے کیا نماز ہماری کیا روز، کہاں خدا کی بلند بارگاہ، اور ہمارا ادنا سا یہ ہے تحفہ معافی کہ اللہ ہمیں اس پر بھی معاف کرنا۔ اس لیے استغفار بے شک استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بہت پڑھ، سب مشکلوں کا حل ہے۔ اور چوتھی چیز ملانی، وہ اللہ کا ذکر ہو گیا، اپنے لیے معافی ہو گئی، اور ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درود ہوئی۔ یہ حضور نے جو احسان ہم پر فرمایا اس کا بدلہ ہے، ادنا بدلہ کہ اللہ حضور کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، تو اپنی رحمتوں سے اپنے نبی کو نواز، جس نے ہمیں یہ دین بتایا، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، یہ اس سے زیادہ اپنی قسم ہے۔ حضور نے فرمایا جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا صبح و شام، اس کے لیے پھر میری شفاعت لازم ہوگی، میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑوں گا کہ یہ میرا امتی اور میرا جو ہے نا غلام مجھے یاد کرتا رہا، اللہ میں اس کو بخشوانا چاہتا، اللہ بخشے گا۔ تو 10 تو کم از کم کورس، یہ 4 ذکر نہیں آپ نے چھوڑے، باقی جتنے بھی چاہے پڑھیں، سبحان اللہ والا، لا الہ الا اللہ، درود شریف، اور یہ استغفار، استغفر، یہ نچوڑ ہے سارے ذکروں کا۔